بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام کو یزید بدبخت نے اور اس کے حواریوں نے قید خانے میں کس طرح سے شہید کیا، آج کی ویڈیو میں ننھی سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی زندگی کے دردناک واقعات کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ محترم ساتھیو، ننھی سکینہ بنت حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی لاڈلی بیٹی تھیں کہ امام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے وہ گھر جنت سے کم نہیں جس میں ام رباب اور سکینہ ہوں۔ سیدہ سکینہ واقعہ کربلا کے وقت کربلا کے میدان میں موجود تھیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے ایک ایک واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر بمشکل 4 سال تھیں۔ محترم ساتھیو، ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا جیسا ظلم یزید بدبخت نے نبی کریم کی آل اولاد کے ساتھ کیا۔ یزید بدبخت جس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، جس نبی کی دی ہوئی حکومت اور اقتدار پر وہ براجمان تھا، اس بدبخت نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو بے دریغ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں شہید کروا دیا، اور ان کی عزت دار پاک خواتین کو بے آبرو کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ ان کے سروں سے چادروں کو اتار لیا، ان کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور خیموں کو نظر آتش کر دیا، اور قیدیوں کی صورت میں ان کو یزید کے پاس دمشق لے جایا گیا۔ محترم ساتھیو، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھیں۔ یہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لیٹ کر سوتی تھیں۔ امام حسین بھی سکینہ بنت حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اکثر امام حسین فرماتے تھے کہ سکینہ میری تہجد کی نمازوں کا صلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ ننھی سکینہ کو اپنے بابا امام حسین سے بے حد پیار تھا۔ جب تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو چکیں اور امام حسین علیہ السلام خود میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے جانے لگے تو سکینہ نے امام حسین علیہ السلام کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بابا مت جاؤ، ننھے بھائی علی اصغر بھی چلے گئے، چچا عباس بھی چلے گئے، بھائی علی اکبر بھی واپس نہ آئے، آپ کب واپس آئیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے ننھی سکینہ کو اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے، اور امام حسین کی شہادت کے وقت پر ایک قیامت کا سماں تھا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج میں ہمت نہ تھی کہ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس لال کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج امام حسین سے 10 میل دور سے ہی آپ کے اوپر تیر برسانے لگتی ہے۔ تیر لگنے سے امام حسین علیہ السلام کا جسم اقدس تیروں سے چور ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک آواز غائب سے آتی ہے کہ حسین اب میری طرف پلٹا، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت ہورملا نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بجنے لگے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟
سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جس کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگ آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا امام حسین کو بچانے جاتی تو یزیدی بدبخت ان کو دھکا دیتے اور ان کو مارتے تھے۔ محترم ساتھیوں، جب امام حسین علیہ السلام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو ننھی سکینہ کو بھی باقی کافرے کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا۔ کربلا کے تپتے ریگستان میں جب ننھے معصوم بچے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر اور ننھی سکینہ سلام اللہ علیہ پیاس سے بلک رہے تھے تو سیدہ سکینہ کو اپنے ننھے بھائی علی اصغر کے پیاس برداشت نہ ہوئی اور اپنے چچا حضرت عباس علمدار کے پاس آئیں اور انہیں کہنے لگیں چچا بھائی علی اصغر پیاس سے بلبلا رہا ہے، اس کے لیے پانی لے آئیں۔ حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کی جانب دیکھا اور اسے اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو اجازت دی اور وہ نہر فرات کی جانب ہاتھ میں مشکیزہ لیے پانی لینے کے لیے رواں دواں ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار ہاتھ میں مشکیزہ لیے اور ایک ہاتھ میں تلوار لیے، جس سمت جاتے یزیدی فوج ان کا پیچھا کرتے تو آپ ان کو تہو دیکھ کر دیتے۔ جدھر بھی جاتے یزیدیوں کے جتھوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عباس علمدار میں مشکیزے کو پانی سے بھر لیا اور اپنے بازو پہ لٹکایا اور واپسی کے لیے جیسے ہی واپس مڑے تو یزیدی بدبختوں نے ان کے بازو پر وار کیا اور ان کے ایک بازو کو قلم کر دیا۔ عباس علمدار نے پانی کے مشکیزہ اپنے دوسرے بازو میں پکڑا تو بدبخت نے وہ بازو بھی قلم کر دیا۔ دونوں بازو قلم ہو گئے تو عباس علمدار کو ننھے علی اصغر کو ننھی سکینہ کی پیاس یاد آئی تو آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے اس مشکیزے کو اپنے منہ سے پکڑا اور قافلے کی جانب گھوڑا دوڑانے لگے تو بدبختوں نے یک بار کی تیروں سے اور نیزوں سے وار کر کے عباس علمدار کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جب ننھی سکینہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھی چچا عباس کی منتظر تھیں اور کافی دیر گزر جانے کے بعد کہنے لگی بابا چچا عباس ابھی تک پانی لے کر نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سیدہ سکینہ سمجھ گیا کہ اب میرے چچا کبھی نہیں آئیں گے تو سکینہ اپنے ننھے بھائی علی اصغر کو پیار کرنے لگیں، اس کو تسلی دینے لگی چچا ابھی پانی لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب چچا عباس علمدار پانی لے کر نہ آئے تو ننھے علی اصغر کی پیاس امام حسین سے بھی نہ دیکھی گئی اور آپ نے اپنے ننھے لختے جگر 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور یزیدی بدبختوں کے لشکر کے سامنے بلند کرتے ہوئے صدا لگائی کہ اس معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کی تم سے کیا دشمنی ہے، اس کے لیے پانی کی چند بوندیں۔ جواب میں ایک بدبخت یزیدی نے ایسا تیر پھینکا جو ننھے اصغر کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی اس بے جان جسم کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے مولا، اے پروردگار، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اور پھر ننھے علی اصغر کی بے جان لاش کو ام رباب کے حوالے کیا۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی اور بہت آہو بکا کیا، تمام بیبیاں رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین علیہ السلام زندان میں بجوا دیں
تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سر امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہوا، تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد عابد بیمار توقع زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا، بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام عالی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی۔ بابا مجھے تمانچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے، نہ امو آئے، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز بتدریج مدھم ہوتی گئی، پھر بالآخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے، پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز نے فرمایا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانہ میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس بی بی کے مزار پر ضرور دیا جلاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، ابن یعقوبی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو چکی اور اس قافلے کو قیدیوں کی صورت میں دمشق یزید کے پاس پیش کیا گیا تو یزید بدبخت کہنے لگا، ابھی میرے آرام کا وقت ہے، میں کل ان قافلے والوں سے ملوں گا۔ محترم ساتھیوں، ان تمام پاک عزت دار خواتین کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا، اور رات کو جب سیدہ سکینہ اپنے بابا امام حسین کی یاد میں اٹھ کر رونے لگی، چیخو پکار کرنے لگی، تو یزید بدبخت کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ بدبخت اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے جس نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید کہنے لگا کہ اس کو چپ کرواؤ، یہ کیسے چپ کرے گی؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ چپ نہیں کرتی، لیکن اپنے بابا امام حسین کا سر جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر بہل جاتی ہے، پھر اس کو پیار کرنے لگتی ہے۔ یزید کہنے لگا کہ پھر امام حسین کا سر قید خانے میں بھجواؤ تاکہ اس بچی کی صدائیں اور چیخو پکار کم ہو۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سیدہ سکینہ کے پاس قید خانے میں بھجوایا گیا تو سیدہ سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر قرار حاصل کیا اور چپ ہو گئیں۔ محترم ساتھیوں، سیدہ سکینہ کے شہادت کے بارے میں بعض روایت میں ہے کہ وہ اسی صدمے سے دوچار ہو کر یزید کے قید خانے میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دریسہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔